ٹائمز میں خوش آمدید۔ 4 مہینہ تک لگاتار غزہ پٹی پر بمباری کرنے کے بعد، اس کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا ہے، اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے، اور اسرائیل نے جو 3 ہدف طے کیا تھا اس میں سے ایک میں بھی کامیابی نہیں مل سکی، اور اب اس کے ثبوت سامنے آنے لگے ہیں۔ اسرائیل کی داخلہ ایجنسی شن بیٹ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ غزہ پٹی کے جن علاقوں سے اسرائیلی سینا نکل چکی ہے ان علاقوں میں حماس کی پولیس نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ حماس کی پولیس وہاں سول ڈریس میں بھی اور پولیس کی وردی میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ اپنے کام پر تعینات ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ حماس کے جو دوسرے ادارے تھے، غزہ پٹی کے جو دوسرے سماجی، رفاہی اور طبی ادارے تھے، تعلیمی ادارے تھے، ان اداروں میں حماس کے لیڈرز نے یا ان کے تحت کام کرنے والوں نے، وہاں جاب کرنے والوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا شروع کر دیا ہے۔ ان کو تنخواہیں بھی دی جانے لگی ہے۔ جنگ کے دوران کسی کو حماس کی طرف سے تنخواہ نہیں دی جا رہی تھی، لیکن اب ان کی تنخواہ کی ادائیگی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور اس خبر نے اسرائیل کی نیند اڑا دی ہے، کیونکہ 7 اکتوبر کے واقعہ کے بعد غزہ پٹی پر جب اسرائیل نے حملہ شروع کیا تو اسرائیل کا 3 ہدف تھا۔ پہلا ہدف تھا حماس کی قید میں موجود تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو آزاد کرانا، رہا کرانا طاقت کے زور پر حملہ کر کے حماس سے کسی طرح کی بات چیت کے بغیر، کوئی ڈیل کے بغیر، لیکن اس میں 1% بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ اسرائیل نے دوسرا ہدف طے کیا تھا، اور جو سب سے بڑا ہدف تھا اسرائیل کا وہ یہ کہ غزہ پٹی سے حماس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، حماس کا وہاں کوئی کنٹرول باقی نہیں رہے گا، حماس کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ اسرائیل نے ابھی تک یہ بھی دعویٰ کر رکھا ہے کہ اس نے 9000 حماس کے جنگجوؤں کو، حماس کے مجاہدین کو مار دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے، لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے، حماس کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے پورے غزہ کا کنٹرول دوبارہ سنبھالنا شروع کر دیا ہے۔ حماس کی پولیس نظر آ رہی ہے، حماس کے جو ادارے ہیں وہ دوبارہ فعال ہے، کام کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل نے جو دوسرا ہدف طے کیا تھا کہ حماس کے کنٹرول کو غزہ پٹی سے ختم کرنا ہے، وہاں کسی اور کی حکومت لانی ہے، اس پر لگاتار بحث ہو رہی تھی۔ یورپین یونین میں اس پر بات چیت چل رہی تھی، اقوام متحدہ میں اس پر بحث ہو رہی تھی، مسلم ممالک میں بھی اسی پر بحث ہو رہی تھی کہ غزہ پٹی کا کنٹرول آئندہ دنوں میں فلسطین اتھارٹی کو دینا ہے یا PLO کو دینا ہے، محمود عباس کی پارٹی چلائے گی، حماس کے ہاتھوں میں اس کا کنٹرول نہیں رہے گا۔ تو یہ دعویٰ بھی کھوکھلا ثابت ہوا، اور اب حماس کی پولیس نے، اس کی لیڈرشپ نے دوبارہ غزہ پٹی میں کام کاج کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے کنٹرول کو سنبھال لیا ہے۔ حالانکہ جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ حماس کی پولیس ایکٹیو ہو گئی ہے تو دوبارہ غزہ پٹی کے کچھ علاقوں پر اسرائیل نے بمباری تیز کر دی ہے، حملہ تیز کر دیا ہے۔ اسرائیل کے حملے میں اب تک 27,000 سے زیادہ فلسطینی شہید بھی ہو چکے ہیں۔ تیسرا ہدف اسرائیل نے یہ طے کیا تھا کہ غزہ پٹی پر اتنا حملہ کرنا ہے، غزہ پٹی کو اس طرح ناکارہ بنا دینا ہے کہ آئندہ غزہ پٹی سے اسرائیل پر کوئی حملہ نہ ہو، غزہ پٹی کی جو عوام ہے اس کو خالی کر دے، کہیں اور چلی جائے، تاکہ اسرائیل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، مامون ہو جائے، اور کسی طرح کا کوئی بھی خطرہ باقی نہ رہے۔ لیکن اسرائیل کو اس مشن اور ہدف میں بھی ذرہ برابر کامیابی نہیں ملی۔ غزہ پٹی کی عوام نے غزہ پٹی کو چھوڑ کر سینائی کے علاقہ میں جانے میں یا مصر کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی غزہ پٹی میں ہی رہنے کو ان لوگوں نے ترجیح دی۔ ان کے اوپر بموں کی برسات ہوتی رہی، لیکن وہ وہیں ٹھہرے رہے، کہیں اور نہیں گئے، اور اب وہ اپنے گھروں کو دوبارہ لوٹ رہے ہیں، اپنے گھر بار کو وہ آباد کر رہے ہیں۔ تو 3 بڑا ہدف جو اسرائیل نے طے کیا تھا اس میں سے ایک میں بھی کامیابی نہیں ملی، اور یہی حماس کی جیت ہے، اسرائیل کی ہار ہے۔ حالانکہ اسرائیل نے اپنے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے 27,000 سے زیادہ عام فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، غزہ پٹی کی 23 لاکھ آبادی کو بے گھر کر دیا ہے۔ UN کی سیٹلائٹ سے جو تصویریں سامنے آئی ہے، جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے مطابق غزہ پٹی کا 40% علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور دوبارہ اس کو آباد کرنے میں کروڑوں اربوں ڈالر کا صرفہ سامنے آئے گا۔ جو بچے ہیں، تقریباً 17,000 ایسے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں، ان کے والدین شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1/3 بچوں کی تعداد ہے جو اس جنگ میں شہید ہو گئی ہے۔ ابھی بھی 8-9 ہزار لوگوں کی ایسی تعداد ہے جو غائب ہیں، ملبوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ ایسے افراد ہیں
جو شدید زخمی ہیں ان کا علاج جاری ہے۔ اسرائیل نے ہر طرف سے حملہ کیا، اس کے باوجود اسرائیل کو ایک بھی ہدف میں کامیابی نہیں ملی۔ تو یہ اسرائیل کی ہار ہے، اور جب 7 اکتوبر کے واقعہ کو تقریباً 4 مہینہ مکمل ہو گئے ہیں، تب اسرائیل اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس نے صرف کھویا ہے، اس نے دنیا میں ذلت اور رسوائی حاصل کی ہے، پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی ہے، پوری ورلڈ کی جو یکجہتی ہے، پوری دنیا کی جو یکجہتی ہے وہ اس وقت فلسطین کے ساتھ ہے۔ اسرائیل کی پہچان اور شناخت اس وقت ایک دہشت گرد اور ظالم اسٹیٹ کے طور پر ہو رہی ہے۔ عالمی عدالت سے بھی اس کو پھٹکار لگی ہے، یونائٹڈ نیشن میں اس کو پھٹکار لگی ہے، اور دنیا بھر میں اسرائیل جتنا ذلیل آج تک کوئی اور دیش نہیں ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے۔